حضرت کرام یہ لوگ بولتے ہیں آپ لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہو گیا پھر ڈائریکٹ کھلا دو نا, آپ فاتحہ کیوں دلاتے ہیں, ہمیں چڑ ہے فاتحہ کے نام سے. حضرت کرام فاتحہ کیوں دلاتے ہیں؟ دو حدیث مبارک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں, پھر میں اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. فاتحہ کیوں, وجہ کیا ہے فاتحہ کی, اسی صورت کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے, کسی اور صورت کا کیوں نہیں؟ میں دو حدیث مبارک سورہ فاتحہ کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد ہم بات ختم کرتے ہیں. سورہ اخلاص کے حوالے سے ایک آدھ حدیث درود مبارک کے حوالے سے عرض کرتے ہیں, پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. حدیث مبارک, یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں آئی ہے. عن حذیفہ بن الیمان, حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ان القوم لا يبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العزت کسی قوم پر 100% عذاب بھیجنے کا ارادہ فرما لیتا ہے. اللہ 100% ارادہ کر لیتا ہے کہ اس قوم پر میں عذاب بھیجوں گا ان کے گناہوں کی سبب سے. پھر کیا ہوتا ہے, فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِّن صِبْيَانِهِمْ فِي الْكِتَابِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر کیا ہوتا ہے, کوئی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے سرکار کی امت کا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, فَيَسْمَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى, اللہ رب العزت اس بچے کی سورہ فاتحہ کی تلاوت کو سنتا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْعَذَابَ 40 سنة. ایک مرتبہ ایک بچہ فاتحہ پڑھتا ہے, میں نہیں بول رہا ہوں, سرکار ارشاد فرماتے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان ان سے مروی ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 40 سال تک اس بستی پر عذاب نہیں آ سکتا. سورہ فاتحہ ہم بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ اس واسطے پڑھتے ہیں. فاتحہ سے آپ کو پرابلم کیا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ حضرت کرام عزیز دوستو, فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ جس بستی میں ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ لیا جائے اس بستی سے 40 سال تک عذاب اللہ رب العزت روک لیتا ہے. اب جا کر قبرستان میں کوئی بندہ پڑھ دے, آپ سوچیں ان کا قبرستان واقعی قبرستان ہوتا ہے. ہمارے قبرستان بھی آپ جا کر دیکھیں کیسی رحمت برستی رہتی ہے, کیسی رحمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے. آپ بعض لوگ بولتے ہیں آپ لوگوں کا درگاہوں میں بڑا دل لگ جاتا ہے, آپ لوگوں کو وحشت نہیں ہوتی. بھائی وحشت تمہارے قبرستان میں ہوتی ہے, ہمارے قبرستان میں رحمت ہی رحمت ہوا کرتی ہے. یہاں لوگ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں, یہاں لوگ اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرتے ہیں, یہاں لوگ اللہ رب العزت کے ولیوں کی خاطر دعائیں مانگا کرتے ہیں. یہاں وحشت نہیں ہوا کرتی. حضرت کرام ایک بات میں نے رکھی ہے, اگر آپ پڑھنے بیٹھے تو ایسے 50 اسباب ہوتے ہیں. فاتحہ پڑھنے کا دوسرا سبب کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. یہ حدیث مبارک بیہقی کی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں فاتحہ, سورہ فاتحہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے, فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے. جو بندہ پابندی سے فاتحہ پڑھتا رہتا ہے کثرت کے ساتھ, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماریاں نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ایک دن میٹھا نہیں کھاتے تھے, روزانہ میٹھا کھاتے تھے, اگر اللہ رب العزت نے انہیں پوری زندگی شوگر عطا نہیں فرمائی. کیوں؟ شوگر, اللہ رب العزت نے شوگر کی بیماری میں انہیں مبتلا نہیں فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ لوگ فاتحہ کا کھانے کے عادی تھے. حضرت کرام جو فاتحہ کا کھاتے ہیں بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جایا کرتے ہیں. میں نہیں کھاتا, بیمار ہو جائیے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے, ہم نے نہیں بتایا ہے, یہ اصول ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ اصول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرمایا. فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. یہ حدیث مبارک آپ دیکھیں, بیہقی کی حدیث ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, فاتحہ پڑھو, جس بیماری سے تم بچنا چاہتے ہو بیماری اللہ رب العزت تم سے دور فرما دے گا. ایک صحابی گزر رہے تھے, اور یہ واقعہ بھی بخاری میں آیا ہے. ایک صحابی صحابہ کا ایک قافلہ گزر رہا تھا, ایک گاؤں سے گزر رہے تھے. وہاں کا جو گاؤں کا سردار تھا اس کو سانپ کاٹ لیا تھا. وہ لوگ بڑے پریشان تھے, زہر پھیلتا چلا جا رہا تھا. وہ لوگ یہ قافلہ دیکھ کر وہ لوگ رکے, پوچھا آپ لوگوں میں سے کوئی سانپ کا زہر اتارنا جانتا ہے؟ ایک صحابی بولے, میں اچھی طرح جانتا ہوں. صحابہ کو حیرت ہوئی, آپ نے کب سے کیا؟ کہنے لگے, خاموش, میں جا کر ابھی اتار کر آتا ہوں. تشریف لے گئے, جا کر جو پڑھنا تھا پڑھ دیا. ان لوگوں نے کہا اب کم ہو جائے گا. کہنے لگے, جب تک اس کا زہر اترے گا نہیں میں واپس جاؤں گا نہیں. بیٹھ گئے, اور گھنٹے 2 گھنٹے نہیں گزرے, وہ آدمی اٹھ کر چلنے پھرنے لگا, مکمل صحت ہو گئی. ان لوگوں نے کہا, آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا, کیا تم کیا دے سکتے ہو؟ کہنے لگے, ہمارے پاس بکریاں ہیں, تحفے میں ہم بکریاں دے سکتے ہیں. کہنے لگے, جتنی بکریاں تم دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو. 50 بکریاں ان لوگوں نے تقریباً ریوڑ عطا فرما دیا ان کو. ریوڑ لے کر آ گئے. صحابہ کرام پورے جمع ہو گئے, بولے, کیا تم نے کیا ہے, کیا پڑھا؟ کہنے لگے, میں خاص چیز جانتا ہوں. لوگوں نے کہا, کیا جانتے ہیں؟ ارشاد فرمایا, میں کچھ نہیں پڑھا, گیا ایک مرتبہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیا, رب العزت نے ان کی بیماری دور فرما دی. اب یہ واقعہ ہو گیا. اب صحابہ میں سے کوئی بکری کھانے کے لیے تیار. انہوں نے کہا, چلو بھائی ایک آدھ بکری ذبح کر کے بھون کر کھاتے ہیں. لوگوں نے کہا, ہم نہیں کھائیں گے. کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے سرکار کیا بولیں گے, پہلے مدینہ پہنچیں گے پھر فیصلہ ہوگا. جو ہی مدینہ پہنچے, دوڑے کچھ صحابہ پہنچ گئے سرکار کے پاس. سرکار, فلاں صحابی نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا, کیا کیا؟
ارشاد فرمایا سرکاروں نے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھی 50 بکریاں لے کر آئے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے کہا بلاؤ ان کو. صحابہ سمجھے باتیں بوگی نہ جانے کیا ہوگا. سرکار نے بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا تم نے اتنی بکریاں لائی ہیں؟ کہنے لگے سرکار لایا ہوں. ارشاد فرمایا پھر ہمارا حصہ کہاں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر ہمارا حصہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کا بھی. ارشاد فرمایا ہاں ہمارا بھی حصہ اس میں بنتا ہے. تو میرے دوستو پتا کیا چل رہا ہے؟ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے کھانے پر؟ آپ دیکھیں فائدہ کیا ہے فاتحہ کا. فاتحہ کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں. فاتحہ کا کھانے والے زندگی پر برکتوں میں رہا کرتے ہیں. فاتحہ کا کھانے والے زندگی پر صحت کے ساتھ رہتے ہیں. فاتحہ کا کھانے والے ناز و نیام میں رہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے, اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. آپ برکتوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟